مولانا صلی وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم والحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الاهوال المنتخب يا اكرم الخلق عليم يلوذ به سواك عند حلول الحادث العظيم نہایت ہی عزت و وقار کے لائق لاکھوں طلباء کے دلوں کی دھڑکن قید طلباء جناب برادران محمد اعظم راجہ صاحب، نہایت ہی عزت و احترام کے لائق محترم جناب ملک غلام حیدر امان صاحب، نہایت ہی عزت و احترام کے لائق جناب مجاہد انجمن برادران محمد یار مصطفی صاحب، عظیم ثنا خان رسول جناب محمد اقبال مدنی صاحب، عزیز القدر سید اسحاق شاہ صاحب حمدانی اور دیگر میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے غلاموں، مجھے یاد ہے کہ جب ہم یہاں پر آئے تو اس وقت وادی میں سید الشہداء امام علی مقام امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے کوئی قابل ذکر محفل نہیں ہوتی تھی، تو دل بڑا دکھی ہوا اور مجھے بڑا عجیب لگا کہ یہ ایسا کیوں ہے۔ ہاں البتہ ایک بات تھی کہ گھروں میں نیاز بھی پکتی تھی اور ختم شریف بھی تھی، لیکن چونکہ تھوڑا سا صورتحال یہ ہے کہ کل میں کھلے گیا تو وہاں بھی کچھ باتیں میں نے ایسی کی جو عمومی میں پہلے نہیں کرتا تھا، لیکن اب کبھی کبھی کرتا ہوں۔ میں نے کہا کہ ہم بھی ڈیوٹی والے فقیر ہیں، اور جو کسی علاقے میں فقیر ہوتا ہے ڈیوٹی والا، اس کے پھر یہ ذمہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں ایسی دیکھی جائیں مصنوعات میں آئیں تو ان کی تبدیلی کے لیے کوئی نہ کوئی چھوٹی سطح پہ صحیح، کیونکہ میرا ایک اپنا یہ زاویہ نظر ہے، یہ میری سوچ ہے کہ وہ کام جو چھوٹی سطح سے شروع کیا جائے اور پھر اس کو آگے بڑھایا جائے، اس کی بنیادیں بڑے مضبوط ہوں اور آہستہ آہستہ وہ شعور بھی ہے سلو اینڈ سیپریٹلی ونز دی ریس، کہ جو آہستہ آہستہ لگے رہتے ہیں لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ ایک نئے دن وہ اپنی منزل کو پا لیں گے۔ ہم نے بھی کوشش کی، چل پڑے، لگے رہے، یہاں پہ اسی طرح تھوڑا تھوڑا یہ سلسلہ جاری ساری کا اس کا ایک فائدہ یہ ہوا کہ یہاں تو اب ہو ہی رہا ہے اور یہ بڑھے گا۔ انہوں نے بتایا کہ یہ آہستہ آہستہ ایک آغاز تھا، یہ بڑھے گا انشاءاللہ، لیکن ارد گرد بھی اب آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ مختلف مساجد میں مختلف محلوں میں الحمدللہ آپ ذکر امام حسین رضی اللہ تعالیٰ ہو رہا ہونا چاہیے، میں سمجھتا ہوں ہر گھر ہونا چاہیے۔ آج میں کل کار سے گزرا کیونکہ چھٹی کا دن تھا، تو وہاں سے گزرتے ہوئے میں نے دیکھا کہ بڑا رش تھا، مجھے بہت ہی عجیب لگا۔ پھر میں چھوٹی والے راستے سے آیا تو سلطان مہدی صاحب بھی بہت زیادہ رش تھا، موٹر بائک کھڑے تھے اور لوگ نیچے یقیناً چشمے پہ گئے ہوں گے، تو مجھے بڑا دکھ ہوا۔ یقین جانے یہ چیزیں بھی سمجھنے والی ہیں کہ آج اگر ہم نے قوم کو صحیح ڈائریکشن نہ دی، اگر ہم مثلاً ہم سیر و تفریح کے مخالف نہیں ہیں، پسند کرتے ہیں، ہونا چاہیے، اچھی بات ہے، لیکن 10 مارہ الارام کا دن کوئی کلر کار پہ پکنک منانے کا دن تو نہیں، سلطان مہدی صاحب کے چشمے پہ ہی منانے کا دن تو نہیں۔ شاہ صاحب بھی میرے ساتھ تھے، میں نے ان کو بتایا راستے میں کہ یہ دیکھیں یہ کیا ہو رہا ہے، مطلب یہ کہ یہ بے حسی کی میرے نزدیک کے انتہا ہے کہ اس دن بھی لوگ جو ہے اس کو آپ پکنک منانا، جو چھٹی ہے تو چھٹی انجوائے کرنی ہے، چھٹی کا یہ تو نہیں مطلب، چھٹی کا مطلب تو یہ تھا کہ آپ کا آج کا یہ دن جو ہے یہ بالخصوص، ایسے تو سال کے سب دنوں میں ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تعریفات کو سمجھنا چاہیے، جاننا چاہیے، لیکن چلو سال میں بالخصوص مصروفیات لوگوں کی بڑھ گئی ہیں، تو ایک دن وقف ہو گیا ہے کہ اس دن تو آپ پروگرام کریں، سیمینار کریں،
تقریبات منعقد کریں اور پڑھ کر سنائیں، خود پڑھیں اور جو ہے عبادات کا اہتمام کریں. لیکن بہت ہی عجیب صورتحال ہے. اگرچہ راستے میں جا بجا لوگوں نے پانی کی سبیلیں بھی لگائی ہیں، دیکھ کر خوشی بھی ہوئی. ساتھ یہ بھی سوال پیدا ہوتا ہے کہ آج پتہ نہیں انہوں نے سارا دن سبیل چلائی ہے، ظہر کی پتہ نہیں پڑی ہے. کیونکہ یہ دونوں چیزیں محبت اور عشق یہ بھی اپنی جگہ، عقیدت بھی اپنی جگہ، لیکن ساتھ ساتھ اگر مقاصد وہ آنکھوں سے اوجھل ہو جائے، مشن آنکھوں سے اوجھل ہو جائے تو پھر بہت بڑا مسئلہ پیدا ہو جاتا ہے. میں اس مختصر سے وقت میں چند باتیں مشن کے حوالے سے کرنا چاہتا ہوں. اس میں کوئی شک نہیں، آپ سنتے رہتے ہیں کہ شہزادہ گنگو قبا، راکب دوش مصطفیٰ، نور دیدہ سیدہ فاطمہ الزہرا، امام حریت، امام مظلوم، امام انقلاب جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو بھی قدم اٹھایا، جو بھی آپ نے کیا، وہ خالصتاً دین حق کی سربلندی کے لیے. اور اس میں میرا یقین ہے، میرا اعتماد ہے اور میرا ایمان ہے، مجھے وثوق ہے. لوگ باتیں کرتے رہتے ہیں اور کئی مرتبہ ہم نے سنا بھی کہ یہ شہر اقتدار کی جنگ ہے، یہ ایک بغاوت تھی، یہ دو شہزادوں کی جنگ تھی. لیکن میں ان سے پوچھتا ہوں کہ ہمیں بتایا جائے کہ دین کو، شریعت کو یزید زیادہ جانتا تھا یا امام حسین زیادہ جانتا تھا؟ جب امام حسین یقیناً زیادہ جانتے تھے تو پھر ہمیں امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہستی پہ پورا اعتماد ہے کہ اگر انہوں نے 8 ذی الحجہ کو حج کو چھوڑا، عمرہ کر کے آگے چل پڑے تو یقیناً آپ کا یہ اقدام بھی دین حق کی سربلندی کے لیے تھا. آپ اس کی اہمیت کو سمجھتے تھے، آپ کو اس کی ضرورت کا پتہ تھا. اور بعد کے چند دن بعد آنے والے واقعات نے ان ساری چیزوں کو واضح کر دیا کہ جناب امام حسین کا فیصلہ انتہائی بصیرت، دور اندیشی، رضا الہی، عشق الہی کے لیے تھا. کہتے محترم جناب میاں محمد اعظم راجہ صاحب نے جو ایک تمہید باندھی عشق کی اور شروع کیا جناب آدم سے اور ابلیس سے. یہ جنگ خیر اور شر کی ازل سے جاری ہے. اور حضرت اقبال بھی کہتے ہیں موسیٰ و فرعون، شبیر و یزید، این دو قوت از حیات حیات ہوتی. کہ جہاں ہمیں فرعون نظر آتا ہے اس کے سامنے جناب موسیٰ بھی کھڑے نظر آتے ہیں. جہاں ہمیں یزید نظر آتا ہے اس کے سامنے جناب امام حسین بھی کھڑے نظر آتے ہیں. اور یہ دونوں قوتیں زندگی میں چلتی آ رہی ہیں. یہ کشمکش ازل سے جاری ہے، ابد تک جاری رہے گی. زندہ حیات از قوت شمیریت و باطل آخر داغ حسن میریت. کہ یہ جو زندگی ہے یہ جناب امام حسین رضی اللہ عنہ کے فلسفے سے ملتی ہے. اب باطل آخر مٹ جانا ہے. یزید مٹ گیا، اس کا فلسفہ ختم ہو گیا، اس کا نظریہ ختم ہو گیا. اور آج امام حسین رضی اللہ عنہ کی گھر گھر یاد کرائی جا رہی ہے. آپ کے نظریات زندہ ہیں، آپ کے افکار زندہ ہیں. لیکن بات تھی جو میں اصل بات کرنا چاہتا تھا کہ جس مشن کے لیے اتنی بڑی قربانی ہوئی کہ تاریخ انسانی میں اس کی دوسری نظیر نہیں ملتی. اور آج تک جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اس غم پہ اتنے آنسو بہائے گئے کہ اگر ان آنسوؤں کو اکٹھا کیا جائے تو وہ ایک بہت بڑے سمندر کی شکل اختیار کرے. اتنی بڑی قربانی اور اس کے اوپر اتنا بڑا غم کا اظہار صدیوں سے کیا جا رہا ہے. لیکن ضرورت اب رونے کے ساتھ ساتھ دل کے رونے کی بھی ہے. آنکھوں نے تو بہت رو لیا، اب دل کے رونے کی بھی ضرورت ہے. اب اس مشن کو سمجھنے کی ضرورت ہے. میں نے آج بھی لوگوں سے یہ سوال کیا، میں آپ سے بھی پوچھتا ہوں کہ جناب امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی قربانی کا مطلب کیا تھا؟ شہادت امام حسین کا مطلب کیا؟ جن کو سمجھ ہے یا پتہ ہے آپ ضرور بولے. شہادت امام حسین کا مطلب کیا؟ شہادت امام حسین کا مطلب کیا؟ ابھی جب آپ اس کے ذہنی طور پر تیار ہو جائیں گے آپ کی آواز سے مجھے پتہ چلے گا، پھر میں اگلی بات بھی آپ کو بتاؤں گا. شہادت امام حسین کا مطلب کیا؟ شک والی بات تو نہیں ہے.
ہمیں تو کوئی شک نہیں، کوئی دوسری رائے نہیں. ہمارے چشتے میں بیٹھ کے پیر حضور خواجہ خواجہ حضرت خواجہ معین الدین چشتی اجمیری نے بڑے دو لفظوں میں کہا شاہ حسن حسین بادشاہ حسن حسین دین حسن حسین دین پناہ حسن حسین سردار ندار دست یزید حقا کہ لا الہ الا حسن حسین. لا الہ الا اللہ کی بنیادوں کو مضبوط کرنے کے لیے یہ تھا. شہادت حسین کا مطلب کیا؟ ساتھ ایک نعرہ اور بھی ہے، اس پہ بھی ذرا غور کرنا اور اس کا جواب ضرور دینا. پاکستان کا مطلب کیا؟ جو شہادت امام حسین کا مقصد تھا، صدیوں سے بدقسمتی سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی توجہ اس کی طرف بھی نہیں، وہ مقاصد نہیں پورے اب ہو رہے، اس مشن کی طرف لوگ متوجہ نہیں ہیں. اور پاکستان بھی جس مقصد کے لیے بنا، آج وہ مقصد اس ملک میں بھی پورا نہیں ہو رہا. ہم دیکھتے ہیں کہ غم حسین پہ رویا بہت جاتا ہے، لیکن مشن حسین کی طرف قدم نہیں بڑھایا جاتا. لوگ سوچتے نہیں ہیں، غور و فکر نہیں کرتے، توجہ نہیں ہے، لوگوں کے ترجیحات میں وہ نہیں ہے. اور ادھر بھی ہم دیکھتے ہیں جشن آزادی کو بڑے زور و شور سے منایا جاتا ہے. ابھی کل کی بات ہے، 14 اگست گزرا ہے، جھنڈیاں بھی لگائی گئی ہیں، نعرے بھی لگائے گئے ہیں، سیمینار اور تقریبات بھی ہوئی ہیں، لیکن جس مقصد کے لیے پاکستان حاصل کیا گیا تھا وہ مقصد اور شہادت حسین دونوں میں قدر مشترک ہے، لیکن دونوں مقاصد نظروں سے اوجھل ہو گئے. آج ہمیں دیکھنے کو نہیں ملتے. چاہیے تو یہ تھا کہ آج اس صدر عزیز کے طول و عرض میں ہمیں لا الہ الا اللہ کی صدا گونجنے اور سننے کو ملتی. ہمیں اس ملک کے اندر آج کسی غریب کی عمر ظلم ہوتا دکھائی نہ دیتا، کوئی ہمیں اس ملک میں مظلوم نظر نہ آتا. اور اگر کوئی مظلوم ہوتا تو کوئی عدل و انصاف کا حامی اس کے ساتھ کھڑا ہوتا. لیکن آج بھی ہم دیکھتے ہیں کہ اس ملک میں مظلوم کا کوئی ساتھی نہیں ہے. نام ریاست مدینہ کا ضرور ہے، لیکن اس کے عملی تقاضوں سے ابھی یہ کوس دور ہے. خوش نما ایک نعرہ ہی ہے، اس سے آگے بڑھ کر اس کے تقاضے پورے نہیں کیے جا رہے. میرے دوستو، میرے عزیزوں، مجھے بھی پتا تھا کہ آج اگر یہاں ایک سویلا خطیب ہم بلا دیتے تو یہاں مجمع عام ہو جانا تھا. لیکن ہمیں ایسی بھیڑ نہیں چاہیے، ہمیں ایسا ہجوم نہیں چاہیے کہ جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ ہم گھر سے چل کر کس مقصد کے لیے جا رہے ہیں، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ امام حسین نے اتنی بڑی قربانی کس مقصد کے لیے دی تھی، جس کو یہ بھی پتہ نہ ہو کہ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کوئی عام ہستی ہے. یہ وہ ہستی ہے جو مصطفیٰ کریم کے کندھوں پہ سواری کرتے تھے. یہ وہ ہستی ہے جس کے لیے حضور نے سجدے کو لمبا کر دیا. یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں میرے آقا نے اعلان فرمایا الحسن والحسین سیدا شباب اہل الجنہ. لوگوں، میرا بیٹا حسن اور میرا بیٹا حسین جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں. یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں رب نے آیت تطہیر نازل فرمائی انما یرید اللہ لیذهب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا. یہ وہ ہستی ہے جن کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی فقل تعالوا ندعو ابناءنا وابناءکم ونساءنا ونساءکم وانفسنا وانفسکم ثم نبتہل فنجعل لعنۃ اللہ علی الکاذبین. یہ وہ ہستی ہے جس کے بارے میں آیت مبارکہ نازل ہوئی قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربى. جس کی شان میرا رب بیان فرما رہا ہے، قرآن میں بیان فرما رہا ہے. حضور مصطفیٰ کریم جن کی عظمت و شان کے بھولے لہرا رہے ہیں. پھر میرے بھائیو اور دوستو، اتنی بڑی ہستی کی قربانی، اتنی لازوال قربانی تاریخ میں جس کی کوئی دوسری مثال نہ ہے نہ ملے گی. پھر آج ہم نے ان کے مشن کو بھی فراموش کر دیا. آج ہماری مسجدیں ویران کیوں ہیں؟ آج خانقاہوں میں رونق کیوں نہیں ہے؟ آج مدارس میں وہ ہمیں روحانیت کا وہ چیز کیوں نہیں نظر آتی؟ حضرت اقبال نے بھی کہا تھا گلا کو گھونٹ دیا اہل مدرسہ نے تیرا، اب کہاں سے آئے صدا لا الہ الا اللہ. پتہ کیوں؟ لا الہ الا اللہ میں ایک فرق ہے، کہنے کو دونوں طرح کیا ہے. حضرت اقبال نے کہا پرواز ہے دونوں کی ایک ہی فضا میں، کرکس کا جہاں اور شہی کا جہاں اور. الفاظ و معنی میں تفاوت نہیں لیکن ملا کی اذاں اور مجاہد کی اذاں اور. الفاظ ایک ہی طرح کے ہوتے ہیں. اللہ اکبر کی اذان
انسان ہوتا ہے اس کے الفاظ میں تاثیر اور طرح کی ہوتی ہے، اور جب ایک مجاہد اللہ اکبر کی صدا بلند کرتا ہے اس میں تاثیر اور طرح کی ہوتی ہے۔ مجھے کہنے دیجئے کہ لا الہ الا اللہ سب بھی کہتے ہیں، لیکن جو لا الہ الا اللہ امام حسین نے کہا تھا، جس کے لیے قربانی دی تھی، وہ فقط اس طرح کا نہیں تھا کہ زبان سے کہہ بھی دیا لا الہ کیا حاصل، دل و نگاہ مسلمان نہیں کچھ بھی نہیں۔ کیا یزید کبھی کبھی نماز پڑھ لیتا تھا کہ نہیں پڑھ لیتا تھا؟ ویسے بھی نمازی کے سکے تھا، لیکن کبھی کبھی پڑھتا تھا۔ جمعہ شہادت امام حسین کے فوراً بعد ہوا، یزید اس میں مسجد میں بیٹھا رہا، وہاں اللہ اکبر کی صدا گونجی اور امام زین العابدین تقریر کرنا چاہتے تھے۔ یزید نہیں چاہتا تھا، مؤذن کو کہتا جلدی جلدی اذان پڑھ، مؤذن نے اذان شروع کر دی۔ امام زین العابدین نے اس کو جب اشہد ان محمد رسول اللہ اس نے کہا تو آپ نے فرمایا میرے سینہ جان کے نام کی قسم ہے تجھے رک جا، پھر اس کو رکنا پڑا۔ لیکن اذان تو یزید کے وجود کی بھی مسجد میں بھی ہو رہی تھی۔ پھر مسئلہ امام حسین اور یزید کا کیا؟ کبھی اس پہ سوچنا، کبھی اس پہ غور کرنا۔ یزید اگر امام حسین مسجد نبوی میں بیٹھ کر صرف درس و تدریس کرتے رہتے، یزید کو اس سے تو کوئی پریشانی نہیں تھی۔ اس کو مسئلہ یہی تھا کہ وہ جو سیاسی استحصال کر رہا تھا، وہ جو معاشی استحصال کر رہا تھا، وہ جو اپنی ملوکیت چاہتا تھا اور اس میں ہر ظلم اور جبر روا سمجھتا تھا اور حدود اللہ کو بھی پامال کرنا پڑے تو کر دیتا تھا۔ امام حسین اور اس کا اصل مسئلہ یہ تھا، قرآن کے معنی کو بدلنا اصل مسئلہ یہ تھا۔ اور یہ چیزیں بعد میں بڑی کلیئر طور پر سامنے آئی کہ جب اہل مدینہ نے امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہادت کی خبر ملی تو انہوں نے یزید سے بغاوت کی، تو پھر اسی یزید ملعون بدبخت نے مسجد نبوی کے اوپر حملہ کیا۔ روضہ رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارد گرد مسجد نبوی میں یزید نے اپنے گھوڑے بدبا دی۔ میرے بھائیوں اور دوستو، پھر اسی یزید نے بیت اللہ شریف مکہ شریف کے اوپر چڑھائی کر دی، پتھروں کی بارش کروائی اور مکہ پورا پتھروں سے بھر گیا، اور بیت اللہ کی چھت پہ وہ سین جو جناب اسماعیل علیہ السلام کے لیے مہنگا جنت سے آیا تھا، اس کا جو سین بیت اللہ شریف کے اوپر نصب تھے وہ بھی اس سے جل گئے تھے، خلاف کعبہ جل گیا تھا۔ پھر یزید کا وہ مکروہ چہرہ جو ہے وہ کھل کر لوگوں کے سامنے آ گیا، تاریخ کے سامنے آ گیا، اور پتہ چل گیا کہ یہ اس کی اذانیں، یہ نمازیں، یہ اسلام کا نام لینا یہ تو فقط ایک ہتھیار کے طور پر تھا۔ اس کا اصل چہرہ تو وہ بڑا مکروہ تھا، بھیانک تھا۔ اس کے سامنے نہ کوئی مسجد نبوی کی اہمیت تھی، نہ بیت اللہ کی اہمیت تھی۔ یہ تو فقط لوگوں کو ایک دھوکہ دینے کے لیے یا اذانیں نمازیں اپنی بادشاہت کے لیے ان کو استعمال کر رہا تھا۔ امام حسین ان ساری چیزوں کو بخوبی جانتے تھے کہ یہ نام اسلام کا اگر لے بھی رہا ہے اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ میرے بھائیوں اور دوستو، آج ہمیں ایک خوشگوار نعرہ دے دیا جائے ہم خوش ہو جاتے ہیں۔ آج اگر کوئی بڑا آدمی گھر میں محفل میلاد بنا دے، ہم سنی تو اس پہ خوش ہو کے اس کے سارے گناہ معاف کرتے ہیں کہ بس یہ تو اس کے کیا کہنے کی یہ تو میلادی۔ سچی بات یہ ہے، ہم نے معیار ایمان کا یہ بتا دیا ہے کہ کوئی محفل کرا دے، کوئی امام حسین کا نام لے دے، کوئی محبت رسول کا نام پڑھ جاتے، ہم اس پہ دونوں جہان پہ فدا ہو جاتے ہیں۔ لیکن کبھی یہ نہیں سوچا کہ اس کے اور عزائم کیا ہیں، اس کا کریکٹر کیا ہے، اس کی تاریخ کیا ہے، یہ آیا کہاں سے ہے، یہ چاہتا کیا ہے، اس کے مقاصد کیا ہے۔ کوئی ان چیزوں سے غلط نہیں ہے، اور اتنی سیدھی سادی قوم کو پھر لوگ آتے ہیں دھوکہ دے کر چلے جاتے ہیں۔ میں یہ کہوں گا کہ آج آنکھیں کھولنے کی ضرورت ہے۔ مدرسے سارے ہیں، مسجدیں ساری ہیں، اذانیں سب کی طرف سے ہو رہی ہیں، لیکن وہ روح بھی تو کوئی تلاش کرو کہ کہیں کوئی حسینی روح بھی ہے، کہیں مشن امام حسین کی جھلک بھی ہے۔ میں نے رات کو اتفاق سے میں پورے کی پھر مثال دے رہا ہوں، میں نے کہا اگر آپ لوگ سمجھتے ہیں کہ میری باتیں غلط ہیں تو کیا آپ کی مسجد کا مولوی آج اس کو یہ جرأت ہے کہ وہ آپ کے گاؤں کے بڑے چودھری اور آپ کے گاؤں کے بڑے مالدار شخص اور آپ کے گاؤں کے بڑے ملک صاحب کو یہ کہہ سکے اس کی غلطی پہ ہمارے صاحب آپ ٹھیک نہیں کر رہے؟ کیا دوسرے دن وہ مسجد میں نماز پڑھا سکے گا؟ اور اگر ایسا ہے کہ وہ نہیں پڑھا سکے گا اس کا مطلب یہ ہے کہ اسلام پہ کدھر ہے، حق کدھر ہے، انصاف کدھر ہے۔ پھر یہ ساری چیزیں کیا ہیں؟ یہ بات ہم نے لوگوں کو مطمئن
مسجدوں میں ایسے سلسلے بنا رکھے ہیں جب ہماری ادا اور اسلام آمنے سامنے آتے ہیں تو پھر بدقسمتی سے ادا جیت جاتی ہے اور ہمارا اسلام ہار جاتا ہے۔ اگر یہ سچ ہے تو مجھے کہنے دیجیے کہ ابھی ہم نے مشن امام حسین کو نہیں سمجھا۔ مشن امام حسین تو یہ ہے کہ جان کر لڑنا پیش کرو، کھاؤ اٹھاؤ، سب کچھ اٹھاؤ، لیکن اسلام کی سربلندی پہ حرف نہ آئے، دین اسلام کا پرچم سب سے بلند نظر آئے، سب سے بڑا پر نظر آئے، لا الہ الا اللہ کی صدا ایسی گونجے کہ پھر دنیا میں کسی یزید کو یہ جرأت اور طاقت نہ ہو کہ وہ کسی غریب کے اوپر ظلم کر سکے، وہ کسی جو ہے ظلم کا عمل کر سکے۔ میرے بھائی اور دوستو، یزید جبر کا نام ہے، یزید ظلم کا نام ہے، یزید انتقام کا نام ہے، یزید جہاد کا نام ہے، یزید غریبی کا نام ہے، یزید گمراہی کا نام ہے، یزید بدکرداری کا نام ہے، اور امام حسین صاف شفاف اور کریم ہے۔ امام حسین ایک استقامت ہے، امام حسین ایک صبر ہے، امام حسین ایک سجود ہے، امام حسین ایک استقامت ہے۔ آپ دیکھیں ایک دن پہلے میدان کربلا سے 3 دن پہلے جب پہلی دفعہ ہو ملا تھا، پیاسا تھا، امام حسین کے پاس ایک لوٹا پانی تھا۔ امام حسین نے اس کی پیاس دیکھی، اس کی بات کرتے ہوئے زبان لڑکھڑا رہی تھی، کہا آج ہو تیری زبان کیوں لڑکھڑا رہی ہے؟ مجھے تیرا گلا کیوں خشک نظر آ رہا ہے؟ اس نے کہا کہ پیاس اور پانی نہیں ہے۔ امام علی مقام نے فرمایا تھا ان کو پانی دے دو، ان کو پانی دے دو، ان کو پانی پلاؤ۔ 3 دن پہلے جس امام حسین نے اپنے بدترین دشمن کو، جس نے آ کر گھوڑے کی لگام روکی تھی، اس کو پانی پلا دیا، کیا آج آپ اور میں ہم اپنے دشمن کے لیے ایسا سوچتے ہیں؟ کیا ہمارے اندر یہ کردار حسینی ہے؟ کیا ہم اپنے بدترین دشمن کے لیے اس کو پانی پیش کر سکیں؟ میرے بھائی اور دوستو، یہ جو چیز ہے جس کو تحمل کہتے ہیں، صبر کہتے ہیں، قربانی کہتے ہیں، حلم کہتے ہیں، عفو درگزر کہتے ہیں، استقامت کہتے ہیں، کہنے کو تو یہ کربلا کا ایک دن ہے، کہنے کو تو یہ چند گھنٹے ہیں اور چند گھنٹے ہیں، لیکن معاشرتی تمدن، عمرانی تمدن میں جو کسی اعلیٰ انسان کے تقاضے ہیں وہ سارے کے سارے چند گھنٹوں میں امام حسین نے پورے کر اور ان پہ اگر کوئی ریسرچ کرے، ان پہ اگر کوئی لکھے تو سینکڑوں مقالے لکھے جائیں، اور اگر کوئی بولے تو صدیوں بولتا ہے کہ امام حسین کو چند گھنٹوں میں کیا کچھ دنیا کو نظر آیا، امام حسین نے کیا کچھ دنیا کو بتایا کہ دشمن کے ساتھ، کردار کے ساتھ کیسے لڑا جاتا ہے، استقامت کس چیز کا نام ہے، جرأت کس چیز کا نام ہے، بہادری کس چیز کا نام ہے، یقین کس چیز کا نام ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات پہ کامل بھروسہ کس چیز کا نام ہے۔ یہ ساری چیزیں وہاں ہمیں میدان کربلا میں جناب امام حسین میں نظر آتی ہیں، اور ان چند لمحوں میں نظر آتی ہیں، ان چند گھڑیوں میں نظر آتی ہیں جن کو آج امت فراموش کر سکی ہے۔ میرے بھائی اور دوستو، ہمیں لوٹنا ہوگا صدیوں قبل میدان کربلا کی طرف، امام حسین کے مشن کی طرف، اور آج ہمیں دین اسلام کے علم کو سر بلند کرنا ہوگا۔ یہ مشن حسینی ہے۔ اگر ایک طرف ہمارے رسم و رواج ہے، ایک طرف ہماری ذاتی ادا ہے، ایک طرف اسلام کا معاملہ ہے، تو اگر ہم ادا کو قربان کرتے ہیں، اپنے رسم و رواج کو قربان کرتے ہیں، الحب للہ البغض للہ کا مظاہرہ کرتے ہیں کہ کسی سے محبت بھی اللہ کے لیے، کسی سے نفرت بھی اللہ کے لیے، تو پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ پھر ہم امام حسین کے مشن کو سمجھیں۔ اگر آج بھی ہم دین کا نام لیتے ہوئے ذاتی لڑائیاں لڑ رہے ہیں، اگر آج بھی ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ مسجد کو فلاں بھلے کیا، یہ فلاں کیا، مجھے بڑی حیرانی ہوتی ہے۔ آج بھی یہ آپ بھی ہم لینا کہ کیا لوگ یہ نہیں کہتے کہ میں اس مسجد میں نہیں جاتا، تم کیوں نہیں جاتا، تو یہ تو فلاں بھلے کیا، وہ کون سی ہے، وہ فلاں بھلے کیا۔ ایک مرتبہ میں نے کہا کہ میں یار آپ کے گاؤں کو غریب کرنے گیا تھا، انہوں نے کہا کہ کس مسجد میں، میں نے کہا فلاں میں، کہتے ہیں پھر ہم نے نہیں آنا تھا، میں نے کہا کیوں، کہتے ہیں وہ تو فلاں بھلے کی، وہ تو فلاں قوم یا قبیلے کی ہے۔ میں نے کہا افسوس ہے آپ، اس سے بڑھ کر اور کیا ہے کہ ہم نے آج اللہ کا گھر ہے مسجد، ان کو بھی بنا دیا ہے کہ یہ فلاں کی ہے، یہ فلاں۔ اتنے بت کھڑے کر دیے ہیں، اتنے بت کھڑے کر دیے ہیں۔ حضرت اقبال ان چیزوں کو بت قرار دیتے تھے، فرماتے تھے کا شان ہے نبوی ہے،
بڑے افسوس کی بات ہے کہ آج ایسی چیزیں ہم نے کھڑی کر دی، اور جو اسلام کا جس میں یکجہتی ہے، جس میں وحدت ہے، جو ہم کو ایک لڑی میں پروتا ہے۔ حضرت اقبال نے کہا اور بڑی خوبصورت بات کی کہ دل محبوب میں حجاز ہی بستا ہے، ذی جہت بیک دیگر پرستہ ہے، کہ ہم نے اپنے دل کو محبوب حجازی کے ساتھ رکھا ہے۔ اور یہ ایک نسبت ایسی ہے جس کی وجہ سے ہم سب اکٹھے ہیں، چاہے کوئی عوام ہے، چاہے کوئی چودھری ہے، چاہے کوئی لوہار ہے، چاہے کوئی ترکھان ہے، چاہے کوئی پنجابی ہے، چاہے کوئی پشتون ہے، چاہے کوئی سندھی ہے، کوئی بھی ہے، اگر وہ لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ ہماری قوم مسلم کا ایک فرق ہے، وہ ہماری برادری کا ایک فرق ہے، اور وہ اسلام کا ایک فرق ہے۔ اور اس وجہ سے ہم اکٹھے ہیں کہ ہمارا مرکز نکاح ہے کیا، ہمارا مرکز محبت ہے۔ آج ہم سب کو اپنی ذات کا لسانیات، برادری اور یہ سارے کو پاس کر کے ہم سب کو وحدت، یکجہتی اور اس طرف آنا ہوگا۔ دعا ہے کہ اللہ کریم ہم سب کو مشن امام حسین کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اب انشاءاللہ نماز عصر کا وقت ہو رہا ہے، نماز عصر ہم باجماعت ادا کریں گے، اس کے بعد انشاءاللہ سورۃ ملک ختم شریف ہوگا، اس کے بعد دعا ہوگی، پھر انشاءاللہ نیاز لنگر شریف بھی ہوگا، اور اس کے بعد آپ سب کو وہ اجازت ہوگی، اب اذان ہوگی، اور اذان کے بعد انشاءاللہ نماز باجماعت ہوگی۔ دعا ہے کہ اللہ کریم آپ اور میں ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول و منظور فرمائے، اور جو کچھ لمحات میں نے آپ کی سمجھ خراشی کی ہے، کچھ باتیں کی ہیں، میں سمجھتا ہوں کہ آپ بھی جو ہے اس سے میری تفصیل پہ جو ہے معافی دیں گے اور عفو درگزر سے کام دیں گے۔ آخر دعوانا